أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأضلين۔ اولاً تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، عظمت، بڑائی و کبریائی، یکتائی و تنہائی، بادشاہی و شہنشاہی وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور سبا ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام بھیجے گئے انبیاء کرام اور رسولان عظام پر، خصوصاً بالخصوص سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الثقلتین و امام القبلتین و امام الحرمین و امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز ساتھیوں اور خواتین اسلام، مسلسل آپ کئی جمعہ سے آپ محبت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر آپ نے بیان سنا ہے اور سنتے چلے آ رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے آپ کو یہ بتلایا تھا کہ محبت رسول کے تقاضے کیا ہیں، یعنی کہ یہ آج کل جو لوگ آئی لو محمد کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، کیا صحیح معنوں میں یہ لوگ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں یا نہیں ہیں؟ اس کا تفصیلی بیان آپ نے پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر سن لیا ہے، اور آج کی خطبہ جمعہ کے اندر میں آپ کو یہ بتانے والا ہوں میرے بھائیوں کہ اگر کوئی مسلمان آئی لو محمد کا نعرہ تو مارتا ہے، آئی لو محمد تو کہتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے، تو اس کا کیا انجام ہے؟ پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر سب سے آخری جو بات آپ نے سنی تھی وہ یہ کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرما دیا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کی نشانی یہ ہے کہ من احب سنتی فقد احبنی، کہ جس نے میری سنت سے محبت کیا اسی نے مجھ سے اوریجنل اور اصل میں محبت کیا۔ اور دوسری جگہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے، آپ نے خود یہ کہہ دیا ہے کہ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو انسان میری سنت سے منہ موڑے گا تو اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن افسوس ہوتا میرے بھائیوں کہ آج کا مسلمان دعویٰ تو کرتا ہے کہ مجھے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت ہے، لیکن وہ قدم قدم پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے۔ تو جو لوگ نافرمانی کریں گے، نام تو لیں گے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، کلمہ تو پڑھیں گے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، لیکن اگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نافرمانی کریں گے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ میرا امتی کہلائے جانے کا حقدار نہیں ہے، وہ میرا فالوور نہیں ہے، وہ دنیا میں اگرچہ وہ نام میرا لے لیکن حقیقی معنوں میں وہ انسان میرا نہیں ہے، وہ انسان میرا امتی کہلائے جانے کا حقدار نہیں ہے جو میری سنتوں سے منہ موڑتا ہے۔ میرے بھائیوں، صرف اتنا ہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نافرمانی یہ اتنی خطرناک چیز ہے، اتنی خطرناک چیز ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو نافرمان کہا ہے۔ کیسے لوگ نافرمان ہیں؟ اللہ اکبر، دیکھ لیجیے، لوگ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات مانے بغیر آج یہ اس بات کو ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہیں کہ ہم ہی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ سنیے حدیث، مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ فتح کرنے کے لیے نکلے،
رمضان کا مہینہ تھا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روزے کی حالت میں تھے، روزہ رکھ چکے تھے۔ سفر کے دوران جو ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے روزہ رکھ لیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب قراء الغمیم یعنی کہ جگہ کا نام تھا، جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس جگہ پر پہنچے قراء الغمیم پر، تو لوگوں نے کہا، صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی نقل میں آپ کو دیکھ کر کے بہت سارے لوگوں نے رمضان کے مہینے میں سفر کے دوران جو ہے روزہ رکھ لیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا ایسا؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پانی کا ایک پیالہ منگایا اور سب کو دکھا کر کے تمام لوگوں کے سامنے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا روزہ توڑ دیا۔ چونکہ سفر کا معاملہ ہے، اب سفر میں تو روزہ نہ رکھنا ہی اچھا ہے، اور عرب کی گرمی تو ہم اور آپ جانتے ہیں، گرمی کے دن میں رمضان کا مہینہ تھا اور سب لوگ جو ہے روزہ رکھ لیے تھے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے۔ اب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معاملہ تو بالکل ہی الگ تھا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں کو دکھا کر کے اپنا روزہ توڑ لیا۔ راوی حدیث بیان فرماتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا روزہ توڑ دیا ہے سفر کے دوران، تو بہت سارے صحابہ کرام نے اپنا روزہ توڑ دیا، لیکن پھر بھی کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے اپنا روزہ نہیں توڑا۔ ذرا غور سنیے، جنہوں نے اپنا روزہ نہیں توڑا، کہا کہ نہیں ہمیں کچھ پرابلم نہیں ہے، ہمیں کچھ دقت نہیں ہے، ہمیں کچھ پریشانی نہیں ہے، ہم روزہ رکھیں گے۔ جب ایسا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ کچھ لوگوں نے سفر کی حالت میں بھی روزہ نہیں توڑا ہے، حالانکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے روزہ توڑ دیا تھا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ فرمایا کہ اولئک العصاة، اولئک العصاة، یہی لوگ نافرمان ہیں۔ اللہ اکبر، کہا کہ یہی لوگ نافرمان ہیں، یہی لوگ نافرمان ہیں۔ میں نے روزہ توڑ دیا لیکن وہ لوگ روزہ رکھے ہوئے ہیں۔ تو دیکھیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا کرو، آج کا مسلمان اس کا الٹا کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اس طرح سے کرو، آج کا مسلمان بولتا ہے کہ نہیں نہیں میں اس طرح سے کروں گا۔ یہ ایسے لوگ نافرمان ہیں جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، پھر یہ کہہ رہے کہ ہم مسلمان ہیں، پھر یہ کہہ رہے کہ ہم ہی سب سے بڑے عاشق رسول ہیں، ہم سے بڑا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں نا، اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگ تو منافق ہیں، اللہ کی پناہ۔ جی ہاں میرے بھائیوں، آج مسلمانوں کی، آج ہماری اور آپ کی زندگیوں کو دیکھیں کہ آخر ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم قدم قدم پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں اور پھر نعرے مارتے ہیں آئی لو محمد، اللہ کی پناہ۔ اللہ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، کہ جب انہیں یہ بات کہی جاتی ہے، جب انہیں یہ بات کہی جاتی ہے کہ آؤ اللہ کی طرف، آؤ اس چیز کی طرف جس کو اللہ نے نازل کیا، آؤ رسول کی طرف، آؤ قرآن کی طرف، آؤ حدیث کی طرف، سن لیجئے یہ آیت آپ ہمیشہ یاد رکھ لیجئے۔ جب انہیں اس بات کی دعوت دی جاتی ہے کہ آؤ قرآن پر عمل کرو، حدیث پر عمل کرو، اللہ کی بات مانو، حدیث کی بات مانو، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات مانو، تو اللہ نے کہا کہ رأیت المنافقین، اے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ منافقوں کو دیکھیں گے کہ یصدون عنک صدودا، وہ آپ کے پاس نہیں آئیں گے، اے نا باپ نکو ہم نہیں آئیں گے، ہم پیچھے ہی رہ جائیں گے، وہ آپ سے پیٹ پھیر کر کے چلے جائیں گے۔ اللہ کی پناہ، آج مسلمانوں کا عالم یہی ہے نا، نعرے تو مارتے ہیں، لاٹھیاں کھا رہے ہیں، جلوس نکال رہے ہیں، ریلیاں نکال رہے ہیں، لیکن جب بات آ جاتی ہے کہ آؤ اللہ کی طرف، آؤ نماز پڑھنے کے لیے، آؤ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دین کی طرف، آؤ عمل کرنے لگ جاؤ، تو مسلمان نہیں آتا ہے نا، وہ وہیں تک صحیح ہے، یہاں تک صحیح ہے۔ آج مسلمانوں کا دین جو ہے نا سڑکوں پر آ گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے، ایک صاحب نے اپنی فیس بک پیج پر لکھا تھا کہ مسلمانوں کا دین 3 جگہوں پر ہے، ایک سڑک پر، ایک ٹرک پر، لاری پر، وہ جلوس وغیرہ لے کے نکالتے نا وہ ڈی جے وغیرہ کے ساتھ، سڑک پر اور ٹرک پر اور تھرک پر، یعنی ڈانس کرنے میں ہو گیا۔ مسلمان ناچ رہے ہیں، آئی لو محمد کے پیچھے ناچ رہے ہیں، ڈانس کر رہے ہیں، جلسے جلوس کر رہے ہیں، ڈی جے بجا رہے ہیں، ہو گیا، یہی دین ہے۔ وہ دین نہیں ہے، سڑکوں پر دین نہیں ہے، دین تو اللہ کے گھر میں ہے نا۔
بولیے مسلمانوں کو عمل کرنے کے لیے نہیں، یہ تو منافقت ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات نہ ماننا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرنا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنا، یہ منافقت ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ منافقوں کی پہچان ہے، اور اللہ نے تو ایسے لوگوں کہا کہ ایسے لوگ گمراہ بھی ہیں، اللہ کی پناہ۔ جی ہاں میرے بھائیوں، اللہ نے قرآن مجید کے اندر صراحت کے ساتھ یہ بیان فرما دیا ہے کہ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، کہ کسی مومن مرد یا مومن عورتوں کو اللہ اس کے رسول کے فیصلے کے بعد کسی بھی معاملے میں اگر اللہ اس کے رسول فیصلہ کر دینا تو ان کو کچھ اختیار باقی نہیں رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جی ہاں سن لیجئے، اللہ نے کیا کہا، اگر اللہ اس کے رسول فیصلہ کر دے کسی بھی معاملے میں تو مسلمان مردوں کو، مسلمان عورتوں کو اس بارے میں اختیار نہیں رہتا۔ اللہ اس کے رسول کا حکم آ گیا تو بس ختم۔ یہ مومن کی پہچان ہے، یہ ایمان والوں کی نشانی ہے کہ اللہ اس کے رسول کا فیصلہ آ گیا تو انسان مانے، تسلیم کرے، اور اگر نہیں مانے تو اس کے اندر ایمان نہیں ہے۔ آج مسلمان کیسے ہیں؟ نعرے مارنے میں بہت آگے ہیں، جلسے جلوس کرنے میں بہت آگے، ریلیاں کرنے میں بہت آگے، پروٹیسٹ کرنے میں بہت آگے، لیکن جب آذانیں ہوتی ہے، کانوں کے اندر آواز جاتی ہے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، مسلمان بولتا ہے نکو نکو، کیا جائیں گے نماز پڑھنے کے لیے؟ کیا ہوتا ہے نماز پڑھ کر کے؟ نماز سے آذانیں ہو رہی ہیں لیکن مسلمان میوزک کا آواز بند کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو کیا ہوگا ابھی میں بتانے والا ہوں، کیا ہوگا میں ابھی بتانے والا ہوں۔ یہ مسلمانوں کی پہچان ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر کہہ دیا ہے کہ اللہ کا حکم آ جانے کے بعد، رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم آ جانے کے بعد مسلمان کا اختیار نہیں رہتا ہے۔ جی ہاں، ایمان والوں کا اختیار نہیں رہتا، بس ہو گیا، اللہ کا حکم آ گیا، ہماری جانیں قربان، اللہ کا حکم آ گیا، ہماری نفسانی خواہشات قربان، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم آ گیا، ہماری ساری مفاد پرستی ختم، وہیں ختم کر دینا، اسے کہتے ہیں ایمان۔ اور اپنا مفاد دیکھے، اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے چلے تو ایسے لوگ ایمان والے نہیں ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، کیا لوگوں سن لو، جو انسان اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ انسان بہت بڑا گمراہ ہے، وہ بہت بڑی کھلم کھلا واضح گمراہیت کے اندر پڑا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج رسول کی نافرمانی بھی، رسول کی نافرمانی بھی، اور یہ کہتے ہیں، یہ دعویٰ بھی ہے کہ ہم سے بڑا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ماننے والا دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ کہنے سے کچھ نہیں ہوتا میرے بھائیوں، یاد رکھ لیجئے، جو لوگ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نافرمانی کریں گے نا تو ایسے لوگ گمراہ ہیں۔ ساتھ میں اللہ نے ایسے لوگوں کے اوپر دنیا میں عذاب نازل کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ جو لوگ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مخالفت کریں گے نا، ایسے لوگوں کے اوپر دنیا میں عذاب نازل ہوگا، اور ایسے لوگوں کو دنیا میں ذلیل اور رسوا کیا جائے گا۔ دو باتیں ہیں، دیکھیے، ابھی میں آپ کو دونوں باتیں بتانے والا ہوں۔ دنیا میں عذاب کن کے اوپر؟ جو لوگ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مخالفت کریں گے، اور دنیا میں ذلیل اور رسوا بھی کیا جائے گا۔ دیکھ لیجیے بھائی، مسلمان جو اللہ کی سب سے محبوب امت ہے، مسلم قوم جو اللہ کے سب سے محبوب نبی کی امت ہے، ذرا میرے باتوں پر غور کیجیے کہ مسلمان جو اللہ کی سب سے محبوب امت ہے اب اس روئے زمین پر، آج بھی، پہلے بھی، کل بھی، قیامت تک بھی، مسلمان جو ایسی امت ہے جو اللہ کے سب سے محبوب رسول اور پیغمبر اور نبی کی امت ہے، لیکن آج مسلمانوں کا عالم یہ ہے، آج پوری امت مسلمہ کا حال یہ ہے کہ مسلمان جگہ جگہ پر مارا اور پیٹا جا رہا ہے، ذلیل اور رسوا کیا جا رہا ہے۔ آخر کیوں؟ کبھی آپ نے سوچا، کبھی آپ نے غور و فکر کیا کہ بھئی مسلمان یہ اتنی اللہ کی پیاری قوم ہے، اللہ کا ان کے پاس، مسلمان کے پاس سب سے پیاری کتاب ہے، اللہ کا دین ہے، پسندیدہ دین ہے، لیکن پھر بھی مسلمان مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، ذلیل اور رسوا کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کے اوپر لاٹیاں برسائی جا رہی ہے، مسلمانوں کے اوپر گولیاں برسائی جا رہی ہے، مسلمانوں کے اوپر میزائلیں داغی جا رہی ہے۔ آخر کیوں؟
یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ایک دور ایسا تھا، سنیے، ایک دور ایسا تھا کہ ہزاروں کلومیٹر دور، ہزاروں، 100 کلومیٹر نہیں بول رہا میں، ہزاروں کلومیٹر دور جو ہے ایران کا بادشاہ، ایران کا بادشاہ کہا کرتا تھا کہ میرے سامنے میں عمر کا نام نہ لو، میرے سامنے میں عمر کا نام مت لینا، مجھے ڈر ہوتا ہے، میرے بدن پر کب کب یہ طاری ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، ایک وہ دور تھا، اور آج یہ ایک دور ہے کہ مسلمان ذلیل رسوا کیا جا رہا۔ کیوں؟ اس کا ایک ہی ریزن ہے، آج جو مسلمانوں کے اوپر عذاب نازل ہو رہا ہے، آج جو مسلمانوں کے اوپر طرح طرح کے عذاب نازل کیے جا رہے ہیں، مسلمانوں کو مارا جا رہا، پیٹا جا رہا، اس کا ایک ہی ریزن ہے کہ مسلمانوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نافرمانیاں کرنی شروع کر دی ہے۔ اور بھی عذاب آئیں گے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر یہ بیان فرمایا، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ دیکھیے کہ جو لوگ میرے نبی کی مخالفت کرتے ہیں، جو لوگ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں ان کے اوپر دنیا ہی میں کوئی آفت نہ آ جائے، یا پھر ان کو کوئی دردناک عذاب نہ پہنچے۔ اللہ کی پناہ۔ دیکھیے آج دنیا کے اندر عذاب نازل ہو چکا ہے ہمارے اوپر، ہم اپنی جان کی فکر میں ہیں، نہ ہماری جانیں محفوظ ہیں، نہ ہی ہمارے مال محفوظ ہیں، نہ ہی ہماری تجارتیں محفوظ ہیں، ہر چیز پر خطرہ منڈلا رہا ہے، ہمارے وجود پر بھی خطرہ ہے، پتہ نہیں ہماری نسل کے ساتھ کیا ہوگا۔ مسلمان ہر چیز کرنے کے لیے تیار ہے، پروٹیسٹ کرنے کے لیے تیار ہے، جلسے جلوس کرنے کے لیے تیار ہے، ریلیاں نکالنے کے لیے تیار ہے، دکانیں بند کرنے کے لیے تیار ہے، تجارتیں بند کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین پر آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ مصیبتیں ٹلنے والی نہیں ہیں۔ اللہ نے کہہ دیا ہے اگر تم میرے نبی کی مخالفت کرو گے تو دنیا میں تمہارے اوپر عذاب نازل ہو کر کے رہے گا۔ اللہ کی پناہ۔ ایسا ہوا ہے، ایسا بالکل ہوا ہے، میں آپ کو ثبوت دوں گا۔ ابھی مسلم شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر بھی یاد رکھ لیجئے، 2021 ہے۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے پر کیا ہو سکتا ہے اور کیا ہوتا ہے، یہ اس کا ثبوت ہے، جیتی جاگتی مثال ہے۔ سن لیجئے میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نافرمانی سے بچیں گے کہ نہیں بچیں گے؟ بولے بھائی انشاءاللہ۔ دنیا کو چھوڑ دیجئے، ان کون سا سیدھا ہے، ان کون سا سیدھا، پوری دنیا کے مسلمان ایسے، ارے بھائی ہر کوئی ایسا کہے گا تو انقلاب کب آئے گا؟ ہر کوئی جب یہی سوچے گا کہ ان سیدھا کہاں ہے، ان سیدھا کہاں، وہ مسلمان کہاں سیدھا، عرب کا مسلمان کہاں سیدھا، ایسا ویسا، ارے بھائی ہر کوئی ایسا کہے گا تو ہم کب سدھریں گے؟ ہم اپنی فکر کریں، اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کتنے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین پر چلتے ہیں، ہم یہ سوچیں کہ ہم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کتنی نافرمانی کر رہے ہیں، یہ دیکھیے نا، دوسری کو مت دیکھیے۔ یہاں بیٹھ کر کے لوگ جو ہے عرب ممالک کی باتیں کرتا ہے، یہ لیجئے ایسا لگ رہا ہے کہ انہی منسٹر ہے، پرائم منسٹر ہے، اپنی فکر نہیں کر رہا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مخالفت سے کیا ہوتا ہے، سنیے حدیث مسلم شریف حدیث میں 2021، جیسا کہ میں نے کہا، حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک آدمی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے میں کھا رہا تھا، لیفٹ ہینڈ سے کھا رہا تھا، الٹے ہاتھ سے کھا رہا تھا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ کل بیمینک، اے انسان سیدھے ہاتھ سے کھا، سیدھے ہاتھ سے کھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ وہ انسان جو ہے جان بوجھ کر کے گھمنڈ اور غرور میں کہا کہ لا استطیع، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے سیدھے ہاتھ سے کھانے کی طاقت نہیں ہے، میں سیدھے ہاتھ سے نہیں کھا سکتا، حالانکہ اس کا ہاتھ اچھا تھا۔ اللہ کی پناہ، سنیے ذرا غور سے، اس کا ہاتھ اچھا تھا، وہ سیدھے ہاتھ سے کھا سکتا تھا، لیکن اس نے کیا کہا، جان بوجھ کر کیا کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے پاس طاقت نہیں ہے، میرا ہاتھ خراب ہے اور ڈیمیج ہے، یہ میں نہیں اٹھا سکتا، منہ تک نہیں لے جا سکتا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تو جھوٹا ہے تو آئندہ سے مرتے دم تک، قیامت تک کے لیے، جب تک تو زندہ رہے گا اپنے سیدھے ہاتھ کو اپنے منہ تک نہیں لے جا سکے گا۔ اللہ کی پناہ۔ اور راوی حدیث کہتے ہیں کہ جب تک وہ زندہ رہا اس کا ہاتھ تو صحیح تھا، صحیح سالم ہاتھ تھا، لیکن
آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے کی وجہ سے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے وہ جو ہے اپنے سیدھے ہاتھ کو اپنے منہ تک کبھی نہیں لے جا سکا، اپنی موت تک اللہ کی پناہ۔ دیکھا اور سنا آپ نے دنیا کے اندر عذاب نازل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ یہ تو اللہ کا رحم و کرم ہے کہ اب تک ہم باحیات ہیں، ورنہ ہمارے اعمال، ہمارے کرتوت تو ایسے ہیں کہ ہمیں زمین میں دھسا دیا جائے، ہمارے اوپر پتھروں کی بارش ہو۔ جی ہاں میرے بھائیوں، آج مسلمانوں کی حالت دیکھ لیجئے کیسی ہے۔ آج مسلمان اس لیے تو ذلیل ہو رہا ہے نا، اس لیے مارا جا رہا ہے کہ قدم قدم پر مسلمان آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہا ہے۔ پرسوں فیس بک کے اوپر میں نے ایک پوسٹ پڑھا، بڑی اچھی پوسٹ تھی، اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ مسلمان جو ہے کیسے ہیں، ذرا سنیے کہ مسلمان جو ہے اپنے شادی میں، شادی بیاہ کے اندر باہر ناچتا ہے، گاتا ہے، ڈھول بجاتا ہے، گھوڑے پر ناچتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، اور جب نکاح کا وقت آ جاتا ہے تو لوگوں کو میں اعلان کرتا ہے بھائی سب لوگ خاموش ہو جاؤ، آ جاؤ مسجد میں، سب لوگ آ جاؤ، اب نکاح ہونے والی ہے، دعا کریں گے۔ یہ لیجیے، پہلے ناچ رہا ہے، گا رہا ہے، ڈانس کر رہا ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہا ہے، دین کا مذاق اڑا رہا ہے، اور پھر اس کے بعد بولتا ہے کہ آؤ مسجد میں، اب دعا ہونے والی ہے، اب نکاح ہونے والا ہے۔ یہ ہے مسلمانوں کا عالم۔ تو ذلیل اور رسوا نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے؟ اور یہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر کہا ہے، ہاں اللہ نے قرآن مجید کے اندر کہا کہ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاضلین، کہ جو لوگ اللہ اس کے رسول کی مخالفت کریں گے ایسے لوگوں کو ذلیل اور رسوا کیا جائے گا، ایسے لوگوں کے اوپر لاٹھیاں برسائی جائیں گی۔ جو لوگ اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مخالفت کریں گے ایسے لوگوں کو مارا جائے گا، پیٹا جائے گا، ایسے لوگوں کی زمین اور جائیداد کو چھین لیا جائے گا۔ جی ہاں میرے بھائیوں، آج ہمیں بہت افسوس ہوتا ہے، آج ہم اور آپ خون کے آنسو روتے ہیں کہ فلسطین کے اندر مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، وہاں کے بچوں کی لاشیں جو ہیں مثال کے ذریعے ہوا میں اڑ جا رہی ہے، لوگ ویڈیو شیئر پر شیئر کرتے جا رہے، لیکن کوئی مسلمان یہ سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے آخر مسلمانوں کے ساتھ ہی کیوں ایسا ہو رہا ہے، کیوں ایسا ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے، جبکہ ہم تو پیارے نبی کی پیاری امت ہے، جب تو ہم اللہ کی سب سے محبوب امت ہے، لیکن پھر بھی ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کا جواب یہی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ہمارے اوپر کچھ ذمہ داریاں ادا کی تھی، ہم نے اس ذمہ داریوں سے جی چرانا شروع کر دیا، ہمیں اس سے کچھ مطلب ہی نہیں ہے، ہمیں اللہ کے دین سے مطلب نہیں ہے۔ اور یہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی کہا ہے میرے بھائیوں، جی ہاں سن لیجئے، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وَجُعِلَتِ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، کہ اللہ نے ایسے لوگوں کے مقدر میں ذلت اور رسوائی، مارا جانا، پیٹا جانا یہ لکھ دیا جو لوگ میری مخالفت کریں گے، اللہ کے پناہ، یہ اللہ نے لکھ دیا ہے، آج ہماری تقدیر میں اللہ نے لکھ دیا ہے، آج کل کے مسلمانوں کی تقدیر میں اللہ نے لکھ دیا ہے، اور وہ مٹائی جانے والی نہیں ہے۔ جب تک مسلمان اللہ اس کے رسول کے دین پر نہ آ جائے گا تب تک یہ ہٹائی نہیں جائے گی۔ جی ہاں سن لیجیے، صرف اتنا ہی نہیں میرے دوستو، آج کل مسلمان مارا جا رہا، پیٹا جا رہا، ذلیل اور رسوا ہو جا رہا ہے، اس کا ریزن صرف اور صرف یہی ہے کہ مسلمان، ہم اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مخالفت میں زندگی گزارتے ہیں، اور یہ جو حالت ہوئی ہے نا، اس کا بھی ریزن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مخالفت ہی ہے کہ ہم اور آپ ڈرپوک ہو گئے، ڈر کے سائے میں جی رہے ہیں۔ آج کا مسلمان ڈرا ہوا ہے، سہما ہوا ہے، ہمارے ساتھ کیا ہوگا، ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ میں نے ابھی آپ کو بتلایا کہ ایک دور تھا، ہزاروں کلومیٹر دور ایک انسان صرف ایک انسان کے نام سے ڈرتا تھا۔ آج ہم اور آپ ڈر و خوف کے اندر جی رہے، نہ ہماری عزتیں محفوظ ہیں، نہ ہماری جانیں محفوظ ہیں۔ آج مسلمان اربوں خربوں کی تعداد میں، خود ہمارے ملک کے اندر کروڑوں کی تعداد میں مسلمان ہیں، پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی تعداد کروڑوں کی تعداد میں، پوری دنیا کے اندر مسلمان آبادی کے لحاظ سے دوسرے نمبر پر ہے، یہ حقیقت ہے۔ مسلمان اقلیت میں نہیں ہے، مسلمان پوری دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے، لیکن عالم دیکھ لیجئے، حالت دیکھ لیجئے مسلمانوں کی، کوئی ادھر سے نوچ رہا ہے، کوئی ادھر سے نوچ رہا ہے، کوئی ادھر سے مار رہا ہے، کوئی ادھر سے پیٹ رہا ہے، کوئی ادھر سے مال چھین لیتا ہے، کوئی ادھر سے جائیداد چھین لیتا ہے، اور مسلمان بے یار و مددگار ہے، مسلمان پریشان حال ہے،
یہاں جا رہا وہاں جا رہا ہے، اس سے مدد مانگنے کے لیے جا رہا ہے، کبھی اس کے گود میں جا کے بیٹھ رہا ہے، کبھی اس کے گود میں جا کے بیٹھ رہا ہے، کبھی یہ کر رہا وہ کر رہا ہے، جو نہیں کرنی چاہیے وہ کر رہا ہے، جو کرنی وہ نہیں کر رہا۔ اللہ اس کے رسول کے دین پر آ جاؤ، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، تمہیں سب کچھ حاصل ہوگا۔ مسلمان یہ نہیں کر رہا، نہ کو یہ سب نہیں ہوتا با، یہ سب نہیں ہوتا، جو ہوگا دیکھا جائے گا، ایسا بول رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر ہماری یہی حالت رہی نا، سن لیجئے، اور دوسرے مسلمانوں کو بھی یہ پیغام دے دیجئے، اگر مسلمانوں کی یہی حالت رہی نا تو پھر حالات بدلنے والے نہیں ہیں۔ جب تک مسلمان اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کریں گے تو مسلمانوں کا یہ حال ہونے والا ہے، یہ انجام ہے۔ یہ بس نعرے مارنے سے کچھ تھوڑی ہوتا ہے بھائی، بینر لگا لیے تو اس سے کچھ تھوڑی حاصل ہوتا ہے۔ پوری زندگی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نافرمانی، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ یہی سچا دین ہے، یہی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ تو میں تو یہ کہوں گا کہ آج کل کے مسلمانوں سے کہیں زیادہ غیر مسلم والے بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کر رہے ہیں، وہ لوگ بھی بول رہے ہیں آئی لو محمد، میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، میں نے ان کی کتابیں پڑھی ہیں۔ غیر مسلم غیر قوم والے لوگ تو اتنی کتابیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھیں کہ آج کا مسلمان بھی نہیں پڑھا ہے، نہیں جانتا ہے، تو کیا وہ جنت کے اندر جائے گا؟ میرے بھائیوں، اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر ہمارے اوپر سے یہ مصیبتیں یہ پریشانیاں جائیں تو اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہم اور آپ اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے شروع کر دیں، اپنے دین پر آ جائے، ورنہ یہ حالات بدلنے والے نہیں ہیں۔ میرے دوستو، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نافرمانی کی وجہ سے جہاں ایک انسان دنیا کے اندر ذلیل اور رسوا ہوگا، جہاں ایک انسان دنیا کے اندر مارا اور پیٹا جائے گا، وہیں پر ایسے لوگوں کی آخرت بھی برباد ہے۔ جو لوگ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مخالفت کریں گے نا، ایسے لوگوں کی آخرت بھی برباد ہے، تمام نیک اعمال بھی برباد ہے۔ اب نیک اعمال برباد تو جب نیک اعمال برباد تو آخرت بھی برباد۔ اللہ نے واضح طور پر قرآن مجید کے اندر کہہ دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، کہ ایمان والو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے عملوں کو برباد نہ کرو، اپنے عملوں کو برباد مت کرو۔ دیکھیے، مسلمان ایک تو عمل نہیں کر رہا ہے، اللہ اس کے رسول پر کے دین پر نہیں چل رہا ہے، اور اگر عمل کر بھی رہا ہے تو اپنی مرضی سے کر رہا ہے، نہیں یہ مجھے اچھا ہے، یہ صحیح ہے، مارا جائے گا، پیٹا جائے گا۔ آج کل کے اکثر مسلمان کیسے ہیں؟ دین پر چلتے ہیں، اکثر نہیں چل رہے۔ اچھا، جو کچھ بھی لوگ تھوڑا بہت چل رہے ہیں دین کے اوپر، وہ لوگ کس طرح سے چلتے ہیں؟ وہ لوگ اللہ کی اور رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات کیسے مانتے ہیں؟ جو ان کو اچھا لگتا نہیں وہ اس دن، جو ان کے باپ دادا بولے وہ اس دن۔ لوگ بولتے بھی نہیں، ہمارے باپ دادا کرے صبح ہمیں نہیں چھوڑتے، ہمیں باپ دادا بولے سو ہمیں نہیں چھوڑتے، تو جو لوگ بھی یہ کہیں گے نا ان کے اوپر مار پڑے گی، دنیا کے اوپر، دنیا کے اندر ہی ان کے اوپر عذاب نازل ہوگا۔ یہ اللہ اس کے رسول کی طرف آنا ہے، اپنے باپ دادا کے دین کی طرف آنا نہیں ہے۔ اچھا، اب اسی بات پر ایک پتے کی بات سن لیجیے، اللہ کے دین پر تو نہیں چلتے، اپنے باپ دادا کے دین پر چلتے ہیں، اور جب انہیں یہ کہی جاتی ہے کہ بھائی بات مان لو، اللہ کے دین کی طرف آ جاؤ، رسول کے دین کی طرف آ جاؤ، تو اپنے باپ دادا کا حوالہ دیتے۔ آج اکثریت مسلمانوں کا حال یہی ہے، دین کی باتیں بتلائیے، اللہ اس کے رسول کی باتیں بتلائے تو بولتے وہ رہنے دو، پرانے زمانے کی باتیں، وہ ہمارا دین ہی کافی، ہمارے باپ دادا بولے سو وہ صحیح۔ لوگ آج دعوت دی جا رہی ہے، آج میں پکار کے کہہ رہا ہوں کہ آؤ اللہ کے دین کی طرف، آؤ رسول کی طرف۔ لوگ مذاق اڑاتے ہیں، لوگ جمعہ کے بعد یہ کہتے ہوئے نکلیں گے، یہ کہتے ہوئے نکلتے ہیں کہ مولوی صاحب کا کام ہے بولنا، ہمارا کام ہے یہ کان سے سننا یہ کان سے چھوڑنا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم نہ دو کان دیے، ایک کان سننے کے لیے دیے، ایک کان چھوڑنے کے لیے دیے، یہ لوگ کہتے ہیں، لوگ مذاق اڑاتے ہیں۔ لیکن سنیے، میں آپ کو اللہ قرآن کی آیت کی روشنی میں کیا کہہ رہا ہوں۔ آج انسان کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ وہ انسان کتنا بڑا جرم کر رہا ہے، لیکن جب قیامت قائم ہوگی، لیکن جب وہ انسان مرے گا اور مرتے ہی قبر کے اندر جائے گا، آخرت کا میدان ہوگا، حشر کا میدان ہوگا، وہاں کیا کہے گا؟ سنیے تو صحیح کہ وہاں کیا کہے گا۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر کیا یہ بہترین نقشہ کھینچا ہے۔ سورہ الاحزاب کے اندر اللہ نے فرمایا کہ یوم تقلب وجوہہم فی النار، ذرا وہ دن یاد کرو جس دن چہروں کو
ایک انسان کے چہرے کو جہنم کی آگ میں الٹ پلٹ کیا جائے گا. جی ہاں سن لیجئے, جس طرح سے روٹی کو توے کے اوپر الٹتے پلٹتے نہیں, ویسا ہی ایک انسان کے فیس کو, چہرے کو جہنم کی آگ میں الٹ اور پلٹ کیا جائے گا. یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول, انسان وہاں کہے گا کاش کہ ہم نے اللہ کی بات مانی ہوتی, کاش ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی ہوتی. اللہ اکبر. دیکھیے آج دعوت دی جا رہی ہے, آج جمعہ بیان ہوتا ہے, آج بیانات انسان سنتا ہے, اسے دعوت دی جاتی ہے, بھائی آؤ اللہ کی طرف, آؤ رسول کی طرف, آؤ بات مان لو, آؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لو. انسان کیا کہتا ہے؟ وہاں مرنے کے بعد انسان کہے گا, حشر کے میدان میں کہے گا یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول, کاش ہم نے دنیا کے اندر اللہ کی بات مانی ہوتی, کاش ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی ہوتی. وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فضلونا السبیل. انسان وہاں کہے گا کہ اے اللہ, ہم نے اللہ کی بات تو نہیں مانی, ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو نہیں مانی, ہم نے اپنے بڑوں کی بات مانی, ہم نے اپنے سرداروں کی بات مانی. کبراءنا سادتنا و کبراءنا, ہم نے اپنے پیروں کی بات مانی, ہم نے اپنے فقیروں کی بات مانی, ہم نے اپنے باپ داداؤں کی بات مانی. فضلونا السبیل, تو انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا, انہوں نے ہمیں سیدھے راستے سے بھٹکا دیا. ربنا آتهم ضعفین من العذاب والعنہم لعنا کبیرا. وہ لوگ کہیں گے کہ ہمارے رب تو ایسے لوگوں کو نہ کو چھوڑ, ایسے لوگوں کو مت چھوڑنا, ایسے لوگوں کو تو ڈبل عذاب دی اور ان کے اوپر تو اپنی لعنتیں برسا. اللہ اکبر. دیکھ لیجئے حج کہتا ہے نہیں ہمارے بڑے بولے سو, ہمارے پیر بولے سو, ہمارے مولوی صاحب بولے سو, ہمارے عالم بولے سو, ہمیں کیسے چھوڑنا؟ نہیں چھوڑتے. اللہ کی بات آ جانے کے بعد بھی تو سن لیجئے, جو لوگ اللہ اس کے رسول کی بات نہیں مانیں گے نا, دنیا میں بھی مارے جائیں گے, کوٹے جائیں گے, اور آخرت میں بھی مارے جائیں گے, کوٹے جائیں گے. اور اس کا احساس ان کو مرنے کے بعد ہوگا. کہیں گے کاش ہم اللہ کی بات مان لیتے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لیتے. پھر وہاں پر اللہ سے کہیں گے اے اللہ ان کو چھوڑنا نہیں, یہ جو ہمارے بڑے ہیں نا, یہ جو ہمارے سردار ہیں, تو ان کو مت چھوڑنا, انہی کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے. ربنا آتهم ضعفین من العذاب, ان کو ڈبل عذاب دے, ولعنہم لعنا کبیرا, اور تو ان کے اوپر بہت بڑی لعنت برسا. اور دوسری جگہ تو اللہ نے کیا کہا جانتے ہیں؟ سنیے سورہ حمیم السجدہ جو سورہ فصلت ہے, وہاں تو اللہ نے کہا کہ وہ لوگ کہیں گے, کفار اور مشرکین کہیں گے کہ ربنا ارنا الذین اضلانا, اے اللہ جنہوں نے ہم کو دنیا میں گمراہ کیا تھا نا, تو ہمیں دیکھا, ان کو تو ہم کو دیکھا, جن کی باتوں پر ہم چلے دنیا کے اندر, جن کے پیچھے پیچھے ہم بھاگے. آج مسلمانوں کو یہ پولیٹکس لوگ جو ہے نچا رہے ہیں, جیسا مسلمانوں کو نچا رہے ہیں مسلمان ویسا ناچ رہا, ان کا سیاسی فائدہ ہو رہا, مسلمانوں کا جانی نقصان ہو رہا ہے, مسلمانوں کا مالی نقصان ہو رہا ہے, مسلمانوں کے نوجوان جیلوں کے اندر سڑ رہے ہیں, مسلمانوں کو عقل نہیں ہے. وہاں کہیں گے کہ ہمارا جنہوں نے ہمیں ذرا گمراہ کیا تھا نا دنیا میں, تو ہمیں ان کو دیکھا, کس لیے؟ تاکہ ہم انہیں اپنے پاؤں سے رون دیں, کچل دے. دیکھیے غصہ کے عالم میں وہاں کہیں گے تاکہ ہم انہیں کچل دے, پاؤں سے رون دے, مارے پاؤں سے. جب انسان غصے میں آتا نا تو کہتا, وہاں کہنے سے کیا ہوگا؟ لیکون من الاسفلین, تاکہ وہ جہنم کے سب سے نچلے حصے میں چلا جائے. یعنی انسان کہے گا کہ ہمارا جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا نا, انہیں بتا, انہیں دیکھا, تاکہ ہم انہیں پاؤں سے مار کر کے ان کو جہنم کے نچلے حصے میں پہنچا دیں. لیکن وہاں کہنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. تو میرے دوستو, پورے تقریر کا خلاصہ یہ ہوا کہ یہ جو آج مسلمانوں کے اوپر حالتیں آ رہی ہیں نا, یہ صرف اور صرف اس لیے کہ ہم مسلمانوں نے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرنی شروع کر دی ہے. اسی لیے آج ہم کو اور آپ کو یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے. یاد رکھ لیجئے, آئی لو محمد بولنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے, اس کے مطابق عمل کرنے سے ہوگا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق عمل کرنے سے ایک انسان کو دنیا کے اندر ترقی ملے گی, دنیا کے اندر عزت ملے گی, اور آخرت کے اندر بھی جنت ملے گی. یہ تو تھا آج کا خطبہ جمعہ. اور اگلا جو خطبہ جمعہ ہے وہ تو بہت ہی اہم ہے میرے بھائیو. سن لیجیے, عنوان سن لیجیے. وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت کر کے بتلائی ہے. بہت ہی اہم ہے. آج ہم اور آپ محبت کیا دکھلا رہے ہیں؟ آئی لو محمد, بینر لگا لیے, اسٹیکر لگا لیے, ناچ لیے, کود لیے. یہ آج کل کے مسلمان ہیں.
صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کیسی محبت کر کے بتلائی ہے، انشاءاللہ اس کا بیان اگلے خطبہ جمعہ کے اندر ہوگا۔ آج کے خطبہ جمعہ کے اندر بس اتنا ہی۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے یہ دعا ہے کہ اللہ ہم کو اور آپ کو ہمیشہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، اللہ اس کے رسول کے قول کے مطابق زندگی گزارنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین۔